الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هزار بار بشویم دهن زمشق غلام ونوزنام تو گفتن کمال بے ادبیست زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو کیوں کرنا باغے مصطفیٰ میں ایک بہار آئے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ اللہ نے جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ قبل سال احترام برادران اہل سنت والجماعت الحمدللہ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان شریف کا دوسرا جمعہ بھی پہلے عشرے میں جو لوگ رمضان شریف کی قدر کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت انہیں نصیب ہو جاتی ہے پھر مزید اہل ایمان نیک اعمال میں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ابھی دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مغفرت اور بخشش مل جاتی ہے پھر مزید نیک اعمال میں محنت اور کوشش کرتے ہیں تو ان اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ پاک انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں اس لیے میں اور آپ اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کے بھی محتاج ہیں اور جنت کے بھی محتاج ہیں ہم جو بھی عمل کریں تو اس میں ہمارا خیال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کا فائدہ ہے جب ہم نیک عمل کر رہے ہوں خواہ اس کا تعلق ہماری بدنی عبادت سے ہو یا زبانی عبادت سے ہو یا مالی عبادت سے ہو تو ہم یہ سوچیں کہ یہ جو میں عمل کرتا ہوں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بخشش عطا فرمائیں گے بخشش مل جانا انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے بخشش نہ ہوئی بندہ پکڑا گیا آخرت میں تو دنیا کی جو بھی اس نے عزت کمائی مال کمایا پیسہ کمایا وہ سارا کا سارا کسی کام نہیں آئے گا اگر بندے کی پکڑ ہو گئی اور بخشش ہو گئی تو پھر انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی ویسے تو اللہ کریم اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں رحیم اور کریم ہیں اور بندہ دنیا میں بہت سارے برائیاں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر برائی پہ پکڑتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہر برے عمل پہ پکڑنے پہ آ جائے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ
تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پر کسی جاندار کو زندہ ہی نہ چھوڑے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ان کو برے اعمال کو اچھے اعمال کے بدلے معاف کر دیتے ہیں، ان پر پکڑ نہیں فرماتے. اور جب بندہ سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو پھر کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اگر یہ مہربانی نہ ہوتی تو پھر ہم میں سے کوئی آدمی بھی زندہ نہ رہتا. تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی یہ عشرہ چل پڑا ہے تو ہم نے اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے مرحومین کے لیے معافی مانگنی ہے، جو اہل ایمان زندہ ہیں ان کے لیے معافی مانگنی ہے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. اور جتنا زیادہ ہم استغفار کریں گے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے جائیں گے، اللہ پاک اتنی ہم سے راضی ہوتے جائیں گے. اور یہ جو بخشش اور مغفرت اللہ کی طرف سے لینے کا یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ دراصل اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ کوئی بات اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کریم نے خود اس چیز کا حکم دیا ہے کہ میری مغفرت لینے کے لیے آؤ. اور اس کے لیے قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. پہلا لفظ وہ یہ استعمال ہوا ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی بخشش اور اپنے رب کی جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. جلدی کرو کیا مطلب؟ اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. یہ نہ تو کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، جمعے سے شروع کریں گے. نہیں فرمایا جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملے نیکی کا، زندگی عطا فرمائی اللہ نے، تو اس موقع کو ضائع نہ کرو، جلدی سے وہ نیک عمل کر لو تاکہ تمہیں بخشش مل جائے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ جو لفظ آتا ہے نا اِلیٰ مغفرہ، اللہ کی بخشش لینے کے لیے جلدی کرو، تو مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اعمال، جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتے ہیں وہ اعمال جلدی کرو. وہ اعمال جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتے ہیں. اسباب مغفرت، بخشش کے اسباب. اور بخشش کے اسباب کیا کرے بھائیو؟ وہ یہی ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، تبلیغ. جتنے بھی شریعت ہے، جتنے بھی شریعت احکام ہیں، وہ سب اسباب مغفرت ہیں. وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب بخشش کے اسباب ہیں. اور اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ یہ اعمال کرنے کے لیے تم جلدی کرو. جلدی کرنے کا مطلب کہ وہ موقع ضائع نہ کرو. جیسے حدیث میں فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. مطلب ہے ان سے فائدہ اٹھا لو. 5 چیزوں سے آنے سے پہلے جب 5 چیزیں تمہارے پاس ہیں نا تو ان سے فائدہ اٹھا لو. پہلی چیز فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جوانی ہے، جسم میں ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا لو. کیونکہ بڑھاپے میں انسان کو بسا اوقات ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جسم کے اندر ایسی کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ باوجود چاہنے کے بھی نیک عمل نہیں کر سکتا. دوسرا فرمایا کہ فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے. جو تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، اس میں اللہ کی عبادت کر لو، اس سے پہلے کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ ملے. تیسرا فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. جتنی بھی اللہ نے صحت دی ہے، جتنی بھی، اس صحت سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی عبادت کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری بیماریاں تمہیں جکڑ لیں اور پکڑ لیں اور تمہارے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہو جائے. تو
تو فرمایا وہ وقت آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا مالداری کو، پیسے کو، مال کو غنیمت سمجھو، فقر سے پہلے، غریبی سے پہلے۔ جتنا بھی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں نیکی کے کام میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ مال تمہارے ہاتھ سے جاتا ہے، کیونکہ مال سائے کی طرح ہے، کبھی آیا کبھی نہیں، کبھی کسی کے ہاتھ کبھی دوسرے کے ہاتھ۔ جب تمہارے پاس ہے نا تو اس کو نیکی کے کام میں لگا کے اپنی آخرت بنا دو۔ اور پانچویں چیز جو سب سے بڑی اہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری موت آ جائے اور موت کے وقت پہ تم کہنے لگو اللہ تھوڑی سی زندگی اور دے دے، میں نے ایک عمل کر لوں، تو اس وقت کہا جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی بندے کی موت آ جائے، وقت مقررہ آ جائے، پھر مہلت نہیں ملتی، اس سے پہلے ایک عمل کر لوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری لفظ کا مطلب سمجھ آ گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے لفظ قرآن پاک میں اور بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بخشش اور جنت کو بیان کیا نا تو فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی بخشش اور جنت لینے کے لیے۔ کیا مطلب؟ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اچھے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ بندہ جب جنت میں جائے گا نا تو جب بندہ دوسرے کی جنت دیکھے گا تو اس کی جنت میری جنت سے بہتر ہے، تو پھر بندہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میں کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزارتا۔ تو اس وقت حسرت ہوگی۔ دنیا ہے کمانے کی جگہ، آخرت ہے حساب دینے کی جگہ، آخرت ہے بدلے کی جگہ، آخرت ہے جزا کی جگہ۔ یہاں دوڑ لگا لو جتنی لگانی ہے، لیکن یہاں لوگ دوڑ نہیں لگاتے، نیک عمل دنیا میں بڑی دوڑ لگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، آپ کھانے کے بھائی ہیں یا سولہ سے ٹوڈا سے جس جگہ سے بھی آپ آئے ہیں، اپنے آپ مسجدوں میں دیکھیں کیا کریں، عشاء کے وقت خاص طور پر عشاء کے وقت دیکھا کریں، افطاری کے وقت بہت دنیا آتی ہے، نہیں سمجھے؟ لیکن عشاء کے وقت دیکھا کریں، تراویح میں دیکھا کریں کتنے لوگ دوڑ لگانے والے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور نیک عمل میں سبقت کریں، اچھے اعمال میں سبقت کریں۔ اپنے بچے بھی قبر پر رکھ کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ اچھے اعمال جو بندے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یہ بے وفائی نہیں کرتے۔ میری بات صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے، تھوڑا بولیں گے پھر میں بھی بولوں گا۔ صحیح، آپ کی برکت سے اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دو لفظ ہیں، نیک اعمال میں آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، سبحان اللہ، آگے بڑھو، کوشش کرو نیک عمل کی، جس کی وجہ سے نیک عمل کی برکت کی وجہ سے تمہیں اللہ کی طرف سے پہلے بخشش ملے گی، پھر جنت ملے گی۔ پہلے بخشش پھر جنت، اور بخشش کا وعدہ اچھے اعمال کے اوپر ہے۔ کئی لوگ اولیاء اللہ بزرگان دین کے واقعات کو غلط رنگ دے کے بیان کرتے ہیں، جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ جنت کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، اللہ کی محبت اصل چیز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو نیم حکیم ہوتا ہے نا، نیم حکیم وہ ہوتا ہے خطرہ جان، اور جو ہوتا ہے نیم ملا یا نیم صوفی وہ ہوتا ہے خطرہ ایمان، جو ایک آدھ بات پڑھ کے اپنے آپ کو عالم فاضل کہے اور لوگوں کو دین سمجھائے، وہ خطرہ ایمان بن جاتا ہے۔ وہ جنت کیا چیز ہے، اللہ کی محبت حاصل کرو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا انہوں نے کہ میرا دل کرتا ہے میں جنت کو آگ لگا دوں اور یہ پانی ڈال کے جہنم بجھا دوں۔ مولوی کہتے ہیں جنت جنت جنت، بات سمجھا رہی؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مولوی نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں
بولو نا یار سبحان اللہ. وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں، مولوی تھوڑے کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. مولوی تو بتا رہے ہیں. باقی ایسے واقعات اولیاء اللہ بزرگان دین کے وہ دوسرے لوگوں کے لیے حجت اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ غلبِ حال میں ایک بات کہتے ہیں، اس میں وہ معذور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے وہ حکم نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ وہ غلبِ حال میں ان پر اللہ کی محبت کا بعد پر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس غلبے کے اندر وہ ایک بات کہہ دیتے ہیں لیکن وہ دوسرے لوگوں کے لیے حجت نہیں بنتی. جیسے حدیث میں آیا جب کوئی بندہ سچی توبہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی گرمیوں کے موسم میں سفر کر رہا ہے جنگل میں، اس کی اٹھنی کے اوپر پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، اٹھنی پا گئی، وہ بندہ تلاش کرتا ہے، پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے کہ بس موت ہے، میری جان نکل جائے، میں تو نہیں بچ سکتا. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اٹھنی سامنے ہے، پانی بھی ہے اور وہ کھانا بھی ہے، زندگی اس کے اثرات اسے نظر آ گئے. تو اس پر خوشی کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب. اب یہ جو جملہ اس کی زبان سے نکلا اس میں وہ معذور ہے. کیوں؟ اس پر خوشی کا اتنا غلبہ ہوا. اب ہر بندہ ایسا کسی موقع پر کہنا شروع کر دے اس کے لیے حکم آ جائے نہیں، ہاں جس پر حال کا غلبہ ہو کہہ سکتے، لیکن بناوٹی حال نہ ہو جن کے کمانا پڑھنا شروع کر دیں. نہیں سمجھے؟ لشنا گزرنا شروع کر دیں کہ یہ جی ان حال پہ گئے، کوئی یہ حال نہیں ہوتا، یہ مستی ہے، ایک یہ مستی ہوتی ہے. حال ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے کاری ہوتا ہے. وہ غلط کرنے پہ کہ نہیں؟ بولو سارے. جس پر حال کا غلبہ ہو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن جس پر نہ ہو اس کے لیے ایسا کہنے کا حکم نہیں ہے. کیونکہ دو جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. اور حضور پاک نے فرمایا جب اذان ہو جائے تو درود پڑھ کے میرے لیے مقام محمود اللہ سے مانگو تو میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا. اور فرمایا مقام محمود یہ جنت میں ایک مقام ہے، اس سے اوپر اور کوئی بڑا مقام نہیں ہے. بول چھوڑو سبحان اللہ. تو یہ بات لوگ نا سامنے علماء کو رکھتے ہیں، گالیاں علماء کو دیتے ہیں، لیکن در حقیقت قرآن آیات کا انکار کرتے ہیں، شرعی احکامات کا انکار کرتے ہیں. تو اس سے میں نے کہہ دیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، دو حکم ہیں. جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور جنت لینے کے لیے، کل پر نہ ٹالو. کتنے ایسے آدمی تھے، بچے، نوجوان، بوڑھے، جن کی قبریں بن گئی لیکن وہ کل کا دن نصیب نہیں ہوا جس کے بارے میں کہتے تھے کل سے شروع کریں گے. آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. جی اللہ اکبر. اور دوسرا فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش لینا چاہتا ہے، جنت لینا چاہتا ہے، اسے اپنی سستی اور غفلت کی چادر کو اتارنا ہوگا. اسے جھوٹی امیدوں کا سہارا لینا چھوڑنا ہوگا اور اسے جو شرعی احکامات ہیں، رب تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا پابند ہونا ہوگا. تب جا کر اسے وہ بخشش ملے گی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں. اور آگے پھر یہ بھی بتا دیا کہ پہلے ملے گی بخشش، پھر ملے گی جنت. اور جنت کو اپنی دنیا کی کوٹھیاں بنگلے کی طرح نہ سمجھنا، بلکہ کیا فرمایا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی جو جنت ہے نا وہ اتنی بڑی ہے جتنی زمین و آسمان. یہ اصل میں عربی زبان کا ایک محاورہ ہے
جب عرب والے کسی چیز کو بہت بڑا بیان کرنا چاہتے کہتے یہ چیز اتنی بڑی ہے جتنا کہ زمین و آسمان، مطلب اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی 100 منزلیں ہیں اور ہر منزل پہلی منزل سے لے کر دوسری منزل تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، اور آخری جو جنت ہے نا وہ فردوس ہے اور اس کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ پاک نے جنت اتنی وسیع بنائی ہے میرے بھائیو، اتنی بڑی بنائی ہے کہ جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی بڑی جگہ دیں گے جتنی بڑی یہ دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو جگہ عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہاں پر لوگ اپنے 5 مرلے 10 مرلے 2 کنال 1 کنال کو آباد کرنے کے لیے سارا دن لگے رہتے ہیں، لیکن جو جنت اللہ نے اتنی وسیع بنائی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو جنت جس کو ملنی ہے نا بھائیو، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ملنی ہے، پکی جنت ملنی ہے، اس کے لیے بندہ تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں سمجھا، اس کے لیے بندہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بندہ نیک اعمال میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی نہیں تھکا سکتا۔ کہتا ہے 20 رکعت تراویح پڑھنے تک ٹانگیں درد کرتی ہیں، بڑا مشکل ہے کام، حالانکہ ملتی ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہیں، کتنا سودا سستا میرے بھائی، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار تو ہیں۔ وہ پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا نا، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب قسم کے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو یہ نہیں بادشاہ بھی ان سے پیار کرتے تھے اور اپنے پاس بلاتے بھی تھے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ 2 واقعات پیش آئے تھے بہلول دانا کی وجہ سے۔ خلیفہ صاحب نے ایک تو محل بنوایا تھا، تو لوگوں کو دعوت کی، لوگ سارے آئے، افتتاحی تقریب ہوئی، تو سب سے پوچھا کیسا محل ہے، سب نے تعریفیں کی۔ تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی سے ڈرتے شرتے نہیں، اسی کی بات کہہ رہے تھے منہ پر۔ تو جب بہلول دانا کی باری آئی نا، پوچھا بہلول کیسا محل ہے، آپ بہت اچھا بادشاہ، لیکن اس میں 2 خرابی ہیں۔ کون سی 2 خرابی ہیں؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور دوسری یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ سمجھائی گا؟ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ دانا کا من ہوتا ہے سمجھدار، بہلول دانا، ہم تو سمجھتے ہیں سمجھدار ہوا ہے جو مال زیادہ کما لے، لیکن یہ سمجھدار لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بادشاہ شام کو اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ جاتا تھا ٹہلنے کے لیے دریا کے کنارے۔ تو ایک دن نکلے تو آگے خلیفہ صاحب میں پیچھے بیوی زبیدہ خاتون ہے، تو بہلول دانا نا ریت کے چھوٹے چھوٹے ایسے گھر بنا رہے تھے جیسے بچے بناتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ بیچوں گا، جو مجھ سے خرید لے گا اللہ اسے جنت دیں گے۔ تو بادشاہ نے مذاق میں پوچھ لیا اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا بادشاہ 1 دینار سونے کا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ بابا جی اپنے لہر کے اندر ہیں، آگے چلے۔ پیچھے زبیدہ خاتون آئی، انہوں نے بھی یہ سوال جواب دیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں۔ بیچوں گا، جو مجھ سے خریدے گا اللہ جنت دے گے اسے۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکالا، بہلول کو دے دیا۔ رات کو سو گئے خامد بیوی۔ تو بادشاہ دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، اور ایک محل ہے اس پہ لکھا ہوا قصر زبیدہ۔ تو میں نے اس کے اندر جانے کی کوشش کی، تو فرشتوں نے روک دیا، کہا آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں جی؟ میں تو نہیں جا سکتا، میری بیوی کا محل ہے۔ کہا بیوی دنیا میں ہے، یہاں کے اصول اور ہیں، وہاں کے اصول اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، بات سمجھ گئی۔ یار چھوٹی سی بات عرض کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم جنت میں لوگوں کے بیوی بچوں کو ساتھ ملائیں گے، لیکن کب؟ جب ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اب جتنے حضرات یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے نا، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، الحمدللہ آپ کے گھر میں آپ کی خواتین نماز تراویح کا اہتمام کرتی ہیں،
آپ مسجد میں آتے ہیں اچھے اعمال کرنے کے لیے، لیکن گھروں میں ہماری خواتین قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ورنہ جدائی پڑ جائے گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں تو پھر انہیں بھی پیار سے، محبت سے، ترغیب سے، ترغیب سے انہیں بھی اچھے اعمال پر لانا ہے۔ کہو انشاءاللہ انہیں بھی اچھے اعمال پر لانا ہے۔ تو بہلول اپنا خلیفہ صاحب سمجھ گئے، صبح اٹھے تو انتظار کرنے لگے کہ جلدی شام ہو۔ پھر شام ہوئی، پھر بادشاہ چلے اور دیکھا بہلول ایسے گھر بنا رہے ہیں۔ پھر وہی سوال کا جواب، بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہے۔ کیوں؟ بیچوں کا جو مجھ سے خریدے گا اللہ اسے جنت دے گی۔ تو جلدی سے پوچھا بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا آپ کی پوری سلطنت، آپ کی، سنا ذرا، پوری سلطنت۔ آج تو ہم علماء لوگوں کے سامنے روتے ہیں، یار کیوں آپ رمضان کی ناقدری کرتے ہو، کیوں رمضان کی ناقدری کرتے ہو؟ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی بات، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے سنا نا پوری سلطنت تو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا بہلول کل قیمت 1 دینار، اتنا سودا سستا، اور آج پوری حکومت دینی پڑے گی، اتنا مہنگا سودا؟ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت، کل سودا بن دیکھے تھا اس لیے سستا تھا، آج سودا دیکھا ہوا ہے اس لیے مہنگا ہے، اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، آج سودا سستا ہے، خدا کی قسم بہت سستا ہے۔ گھنٹہ لگے گا، سوا گھنٹہ لگے گا تراویح میں، ہم مر تو نہیں جائیں گے، ہماری ٹانگیں تو نہیں ٹوٹ جائیں گی، ہماری کمریں تو نہیں ٹوٹ جائیں گی، کیا ہو جائے گا؟ لیکن سودا اتنا سستا کہ آج سجدے میں 1500 نیکیاں بیٹا بھی دے گا، بھائی میں کو نہیں نیکی دینی، بیٹی کہہ دے گی کہ ابا جی تسی میرے واسطے بڑیاں مشقتاں اٹھائیاں نے لیکن نیکی میں نہیں دینی جی۔ بیوی صاف جواب دے گی، خاوند صاف جواب دے گا، بھائی بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، لیکن یہ ہاتھ سجدے کی 1500 نیکیاں ساتھ جائیں گی۔ دوسرا سے چل پڑا ہے بخشش والا، تو اپنے آپ کو میرے بھائیوں اعمال پہ لائیں، کہو انشاءاللہ۔ اور میں یہاں ایک بات عرض کروں، ہمارے مسلمان تو پہلے سست ہیں اس حوالے سے، آخرت کمانے کے حوالے سے، نیکیاں کمانے کے حوالے سے مسلمان بہت پیچھے ہے۔ ہاں دنیا کمانے کے حوالے سے بہت آگے ہے، لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک فتنہ یہ بھی آیا کہ کچھ مذہبی سکالر نام نہاد کھڑے ہوئے، کچھ پروفیسر کھڑے ہوئے، کچھ بیان کرنے والے نام نہاد علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں کے دلوں سے نیک اعمال کی محبت نکالنا شروع کر دی، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں سے تراویح کی عظمت ختم کرنا شروع۔ تراویح کیا چیز ہے؟ تراویح کیا ہوتی ہے؟ تراویح کا صرف تو ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا کس نے کہنا شروع کر دیا تراویح تو اللہ کے نبی نے پڑھی نہیں ہے، کس نے کہنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کو تو 3 دن پڑھی ہے۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ یار تراویح تو ہے ہی تو نہیں، تو نوجوان مسجد کے برآمدے میں، سیل میں، باہر گلی میں، باہر جناب کسی اور تھڑے پہ بیٹھ کے فیس بک چلا لیتا ہے، یوٹیوب چلا لیتا ہے، وہ فلمیں دیکھ لیتا ہے، گندی تصویریں رمضان میں دیکھ لیتا ہے، لیکن تراویح سے پڑھنے نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی بدنصیب کے بیان سن رہا ہوتا ہے، کسی ایسے فتنہ باز کی تقریریں سن رہا ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں سے تراویح کی عظمت نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں، ایک ہی بات کہتا ہوں، انبیاء کے بعد اس دھرتی پر سب سے مقدس ہستیاں تیرے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ جس کو نظر نہیں آتا میں دکھاؤں گا، آؤ۔ صحابہ تراویح میں اتنا قیام کرتے تھے کہ بوڑھے بوڑھے حضرات لاٹھیوں پر قیام کرتے تھے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ساڑھے جب بابے تھوڑے تھک جاؤں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ بڑی عمر والے، میں دکھاتا ہوں، قیام لمبا ہوتا تھا، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا تھا، پھر آج کل ہمارے افسوں کی طرح نہیں، قرآن پڑھا جاتا تھا۔ کیا پڑھا جاتا تھا؟ قرآن۔ صحابہ بڑی عمر کے لاٹھیوں پر سہارا لے کے قرآن سنتے تھے، سبحان اللہ۔ حالانکہ صحابہ سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا کہ نہیں؟ بولو یار، اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا کہ نہیں؟ لیکن صحابہ پھر بھی بخشش لینے کے لیے
اللہ کی رحمت لینے کے لیے، اللہ کی رضا لینے کے لیے رمضان میں سہارا لیتے تھے لاٹھیوں کا اور لمبا لمبا قیام کرتے تھے. وہ نہیں سمجھ آئے؟ سارے بولو. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرا موضوع اور ہے. اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ملحد ہونے سے بچانا ہے، خدا کا منکر ہونے سے بچانا ہے،